ود احدکم ان تکون لہ جنہ، کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے کہ وہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے نیچے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے میوہ جات ہوں، انگور بھی ہو کھجور بھی ہو۔ یہ دو چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا ہر چیز ہوں، ہر میوہ جات ہوں، اور اس پہ وہ امید لگائے بیٹھا ہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ اور وہ کسان بھی ایسا ہے کہ اس پہ بڑھاپا آ چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور اس کے عیال بھی بہت ہیں، کمزور ہیں، ابھی معصوم ہیں، نابالغ ہیں، بوڑھا آدمی ہے، کسانی کیا ہے، باغات ہیں، امید لگائے بیٹھا میں مر بھی جاؤں گا تو میرے بچے اس سے پل جائیں گے۔ اس کی ایک امید ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس سے بہت کچھ آنا ہے۔ فَأَصَابَهَا شِيثَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اچانک اس پہ ایک گولا آ گرا اور اس میں آگ تھی، اور اس نے سارے باغات کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اور دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں دل مضبوط ہو جائے، اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی اور محبت یعنی شیطان کی محبت یا ناجائز محبت یہاں جڑ نہ پکڑے۔ اللہ کی محبت جو ہے، رسول کی محبت وہی ہے، اللہ والوں کی محبت وہی ہے، کیونکہ اللہ والوں سے کوئی اگر محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو دنیا کی ناجائز محبت نہ داخل ہو جائے، دل اس کی مضبوط ہو جائے۔ کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، فرمایا اس کی مثال جیسے ایک باغ ہو اور اونچی جگہ پہ ہو، زرخیز زمین پر ہو۔ جو کسان ہے، کسانی کرتا ہے، وہ جانتا ہے زمین کی حیثیت کیا ہے۔ ایک ایکڑ زمین ہے آپ کے پاس، اس کی مٹی اچھی نہیں ہے، پانی کا ٹھہراؤ اچھا نہیں ہے، پانی کا انتظام اچھا نہیں ہے، کالی مٹی نہیں ہے، تو اس سے آپ بہت کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک کھیت ہے جو مٹی بہت اچھی ہے، پانی کا انتظام بھی بہت اچھا ہے، نہ بہت گہرائی پر ہے نہ بہت ٹیلا جیسی ہے، بالکل پلین زمین ہے، برابر ہے، تو وہاں کسان بہت کچھ پیدا کر لیتا ہے۔ اگر بارش ہو جاتی ہے تو دونا ڈبل پیدا کر لیتا ہے، اور اگر بارش نہیں بھی ہوتی تب بھی وہ اس سے، شبنم سے، موسم کی نمی سے کچھ نہ کچھ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی زمین اتنی زرخیز ہے۔ اسی طرح کہ مومن اللہ کے راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو چاہے وہ تھوڑا سے بھی ہو، لیکن اللہ عز و جل اس کا بہترین اجر اور صلہ عطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم نے تو اتنا نہیں دیا تھا، لیکن نیت جو اس کی اتنی صاف تھی، اتنی پاک تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا کہ اس کو بھی احساس ہونے لگا ہم نے اتنا خیرات نہیں کیے تھے، لیکن اللہ کی رحمت نے اڑھیل دی ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ پھر ایک تیسری مثال رب عز و جل نے دی، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَہُ جَنَّةٌ، کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے کہ وہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے نیچے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے میوہ جات ہوں، انگور بھی ہو کھجور بھی ہو۔ یہ دو چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا ہر چیز ہوں، ہر میوہ جات ہوں، اور اس پہ وہ امید لگائے بیٹھا ہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ اور وہ کسان بھی ایسا ہے کہ اس پہ بڑھاپا آ چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور اس کے عیال بھی بہت ہیں، کمزور ہیں، ابھی معصوم ہیں، نابالغ ہیں، بوڑھا آدمی ہے، کسانی کیا ہے، باغات ہیں، امید لگائے بیٹھا میں مر بھی جاؤں گا تو میرے بچے اس سے پل جائیں گے۔ اس کی ایک امید ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس سے بہت کچھ آنا ہے۔ فَأَصَابَهَا شِيثَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ،
پھر اچانک اس پہ ایک گولا آ گرا اور اس میں آگ تھی اور اس نے سارے باغات کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جوان ہوتا، بہادر ہوتا تو کہیں اور سے کچھ کر کے، محنت کر کے روزی روٹی بچوں کے لیے مہیا کر لیتا، لیکن اس عمر میں کمزوری کی حالت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ عز و جل یہ مثال اس لیے دیا کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کو نہ بھول جانا، کہ اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہاری یہی حالت ہوگی کہ تم کمزور ہوگے، نیکی کی تمہیں ضرورت ہوگی، زاد راہ کی ضرورت ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے اعمال کی ضرورت ہوگی، اور تمہارے پاس ایک طرف جہنم ہوگا اور دوسری طرف جنت ہوگی، لیکن تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا کیونکہ سارے اعمال تم نے دنیا میں برباد کر دیے۔ جس طرح وہ بوڑھا بیچارہ آس لگائے بیٹھا تھا اور جب جل کر خاک ہو جاتے ہیں کھیتیاں تو وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر ملا افسوس کے مارے کبھی کبھی وہ خودکشی کر لیتا۔ آئے دن ہم کو سننے میں ملتا رہتا فلاں کسان نے خودکشی کر لی۔ تو اس طریقے سے تم نہ ہو کہ قیامت کے دن ہاتھ ملتے رہ جاؤ اور تم کو لگا کہ دنیا میں تم بہت اچھا کام کرتے تھے لیکن نیکیاں کہاں گئیں، اس لیے کہ حقیقت میں تم نے نیکیاں کی ہی نہیں۔ فرمایا یہ مثالیں ہیں تاکہ تم اس پہ غور کرو، جب غور کرو گے تو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ اس تعلق سے چند حدیثیں ہیں۔ حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ، کہا میری امت پر سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ ہے شرک اصغر۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وما الشرک الاصغر، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جس چیز کا آپ کو سب سے زیادہ ڈر ہے وہ ہے چھوٹا شرک، اور وہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو فرمایا الریا، دکھاوا، ریاکاری۔ یہ ریاکاری چھوٹا شرک ہے۔ اسلام میں شرک کتنا بڑا گناہ ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اور شرک یعنی چھوٹا شرک یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے جو خرچ کرتا ہے اس میں دکھاوا کرے، مکاری کرے، ریاکاری کرے، یہ شرک ہے اور اللہ عز و جل اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان ریاکاروں سے کہے گا کہ تم اپنے اعمال کا بدلہ ان سے لو جس کو تم دکھاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ بہت سخت ہے، اس لیے ریاکاری سے بچنا بہت ضروری ہے۔ وہ پہلی آیت کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، یہ احسان جتا کر اور دکھ پہنچا کر، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل، مگر جب رب عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو عاجزی دیکھیے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، منافقت سے پاک کر۔ اس حدیث کے راوی سیدہ ام معبد ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنی، تو کہہ رہے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو منافقت سے، دکھاوت سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریاکاری سے اور نفاق سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ اور کذب سے بچا لے، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے بچا لے، میری آنکھ خطا نہ کرے، غلط جگہ نہ جائے،
جو اس کو خیانت کہتے ہیں وہاں میری آنکھ نہ پڑے، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھ کو خیانت سے بچا لے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اے میرے رب تو جانتا ہے کہ آنکھیں خیانت کرتی ہیں، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور تو جانتا ہے جو کچھ دلوں میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کے تعلق سے جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت کئی مشرک ایسے تھے جن کا نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، اگرچہ وہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپنے کی کوشش کریں۔ حرم میں قتل کرنا منع ہے، منع کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو قتل کرنے کا حکم رب نے دیا تھا، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ غلاف کعبہ میں بھی پناہ لینے کی کوشش کریں انہیں تہ تہ کر، کیونکہ آج 13 سال سے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کا جتنا نقصان پہنچایا کسی دوسرے نے نہیں پہنچایا، اس لیے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ رحم کیا جائے۔ ان میں سے چند لوگ چھپ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جلال کم ہوا تو کسی نہ کسی صحابی کے ساتھ، ایک صاحب آئے سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، وہ ایک کافر آیا جس پر قتل کا حکم تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، وہ معافی چاہتا ہے، آپ اسے معاف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے چہرہ پھیر لیا، پھر حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ اسے معاف کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ سے معاف کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معاف کیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے اسے معاف نہیں کیا تھا، میں نے اسے معاف نہیں کیا تھا، تم میں سے کوئی نہیں یہ سمجھ سکا کہ اس کو اٹھ کے قتل کر دیں۔ ہم نے معاف نہیں کیا، اس پر اس کا قتل کیا جانا ضروری تھا، تو تم میں سے کوئی اٹھتا اس کو قتل کر دیتا، کوئی گناہ نہیں تھا، یہ تو اللہ کا فرمان پر عمل ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہوتا، تم میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آنکھ سے اشارہ کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے، آنکھ کی خیانت کرے۔ فرمایا وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اے اللہ میری آنکھ کو خیانت سے بچا، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اے اللہ تو جانتا ہے کہ آنکھیں خیانت کرتی ہیں، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور دل میں بہت سی باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے آئے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دل کو پاک کر دے، آنکھ کو پاک کر دے، اور آنکھ کو خیانت سے بچا لے۔ یہ احسان کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال ثلاث من کن فیہ، جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں، 3 باتیں ہوں، یسر اللہ حفتہ وادخلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے موت میں آسانی کر دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کسی آدمی کے اندر اگر 3 خصوصیات ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، کیونکہ موت ایک سخت گھڑی ہے، اور جنت میں اس کو داخل کر دیتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا رفیق بالضعیف، جو کمزوروں کے ساتھ نرمی کرے، جو کمزوروں کے ساتھ نرمی کرے، وشفقتہ الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وَإِحْسَانٍ إِلَى الْمَمْلُوكِ، اور کمزوروں پر احسان کرے۔ 3 شخص ایسے ہیں، 3 خصوصیات ایسی ہیں جس کے اندر پائے جائیں
اس کی موت کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ پہلی چیز جو کمزوروں کے ساتھ نرمی کرے، کمزور ہوتا ہے کھینچ کے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بدلہ لینے والا نہیں، کوئی اگر طاقتور کی بات آتی ہے تو آدمی سہم جاتا ہے۔ آپ کا دین اگر آپ کو روک دے گا کہ کمزور ہے، کہ کمزوروں کے ساتھ جو نرمی کرے، ماں باپ کے ساتھ جو احسان ہے، اور غلام، نوکر، مزدور جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کے ساتھ احسان کرے، اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دینے کے بعد یہ احسان جتلانے والا، دینے کے بعد احسان جتلانے والا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، دونوں چیز عام ہیں۔ ماں باپ اللہ کی رحمت ہیں، یہ ہمارے لیے بخشش کے سبب ہیں، لیکن ہمارا جو رویہ آج کل ہے، اللہ بچائے۔ فرمایا اور ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ احسان جتانے والا اور ماں باپ کو تکلیف دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن سمجھنے، دین سمجھنے اور دینیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔